حدیث نمبر 236 حدثنا هناد بن سري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان گھل مل جاتے، ہمارے فیملی کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، جی حضرت انس کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ گھل مل جاتے. اور ہم کو کبھی ایسا لا یخالطون کا لفظ بھی ہے، لا یخاطبون کا بھی لفظ ہے، یعنی یہاں تک اتنا گھل مل جاتے تھے ہمارے درمیان کہ ایک میرا چھوٹا بھائی تھا، بہت چھوٹا تھا، وہ چھوٹا بھائی یعنی بہت ہی چھوٹا تھا، 3-4 سال کا بچہ تھا یا اس سے بھی شاید کم تھا ہوگا، اور تو وہ بہت چھوٹا بچہ تھا. تو اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ابو عمیر، اس کو حضور نام رکھ دیے تھے ابو عمیر، اصل نام کچھ اور تھا. ابو عمیر، اے ابو عمیر ما فعل النغیر، نغیر نے کیا کیا. نغیر کیا تھا؟ یہ نغیر کہتے ہیں چوزا، چھوٹا چڑیا کا بچہ. ایک چڑیا تھی ان کے یہاں، ایک چڑیا تھی. بعض لوگ نے کہا کہ نغیر اس چڑیا کا نام ہے، وہ چڑیا کی چونچ لال ہوتی، تو وہ چڑیا کا بچہ ان کے پاس تھا. ان کو جو ہے وہ ابو عمیر جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہے، وہ چھوٹے بچے کو جو ہے چڑیا دیے تھے کھیلنے کے واسطے، چڑیا دیے تھے کھیلنے کے واسطے. تو وہ شوق سے وہ بچہ وہ چڑیا سے کھیلتا. چوزے نہیں دیتے ہمارے پاس، 2 روپے 5 روپے میں چوزے ملتے، دیکھیے آپ بچوں کو خرید کے دے دیے. تو ہاں دے سکتے ہیں، اس کے اندر مسئلہ ہے کہ دے سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی بچے کو دینا جو چڑی کو زخمی نہ کر دے، نقصان نہ پہنچاتے. بالکل 1 سال کے بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے جو ابھی رینگ رہا ہو، وہ پکڑ کے اس کے پر کو ایسے کھینچ دے گا، تو وہ صحیح نہیں ہے. ایسا بچہ جو اس کے ساتھ کھیلنا اور اس کا خیال کرنا جانتا ہو، 3 سال کا بچہ ہو، 4 سال کا بچہ، اس طرح سے دے سکتے ہیں. تو وہ چڑیا کا بچہ مر گیا تھا. جب وہ چڑیا کا بچہ مر گیا تو ابو عمیر بہت غمزدہ ہو گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچے کو ہنسانے کے لیے اور اس کو وہ جو غم ہے وہ غم سے باہر نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ایسا ایک ٹیون جیسا بنتا ہے وہ، جی ابو عمیر کیا ہوا نغیر کا، نغیر کیا کیا. تو وہ جو ہے وہ ٹیوننگ کرنے، تھوڑا سا ہنسانے اور اسی طرح سے ماحول بنانے سے وہ بچے کا غم دور ہوتا تھا اور خوش ہوتا تھا وہ. حضرت ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں کئی باتیں ملتے ہیں. جی اب یہ حدیث شریف کے بعد شرح میں امام ترمذی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے. اسپیشلی یہاں تو بچوں کی بات ہے، یعنی چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی سرکار چھوٹے بچوں کے ساتھ مذاق کرنا، کھیلنا یہ سنت ہے. وفیہ انہ کنا غلاما صغیرا، چھوٹے بچوں کا نام بھی کنیت سے رکھتے ہیں، یعنی ابو عمیر اس طرح کے. عام طور پہ اگر کسی کا بیٹا عمیر ہوگا تو اس کو ابو عمیر کہیں گے، لیکن چھوٹے بچوں کو بھی نام اس طرح سے رکھ سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا نام حسین رکھے تھے، ساتھ میں ایک لقب بھی دے دیے تھے، کنیت دے دیے تھے، اور کنیت تھی ابو عبداللہ. حضور فرمائیے ابو عبداللہ ہے. بعد میں سرکار امام حسین علیہ السلام کو جب اولاد ہوئی تو آپ کے من جملہ اولاد کے ایک بیٹے کا نام خود امام حسین نے عبداللہ رکھے. تو یعنی پریکٹیکلی اگر دیکھیں گے تو عبداللہ پیدا ہونے کے بعد انہوں ابو عبداللہ بنے، لیکن بچپن میں ہی سرکار ان کو ابو عبداللہ کنیت دے دیے. تو بچپن کے اندر ہی اس طرح کی کنیت دینا بھی جائز ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر معلوم ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو حضرت انس کے بھائی کو ابو عمیر کا کنیت دیے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پرندہ بچے کو کھیلنے کے لیے دیا جاتا. اب یہاں پر پرندے کا لفظ ہے، میں اس کو تھوڑا اور ایلابریٹ کروں اور یا میں اس کو جو ہے کھول کر میں آپ کو بتاؤں تو بچوں کو کھیلنے کے لیے پیٹ دیا جا سکتا ہے. یہ اسلام میں اس میں منع نہیں ہے کہ اگر کوئی پیٹ دیا جاتا ہے جی بچوں کو کھیلنے کرنے کے لیے، کوئی جانور، کوئی پرندہ، طوطا ہو، جی بعض لوگ طوطا پالتے ہیں، بہت زیادہ ٹائٹ پنجرے میں نہیں رکھنا، کشادہ مقام پر اگر رکھتے تو طوطا بھی رکھ سکتے ہیں، چڑیا بھی رکھ سکتے ہیں، بلی بھی رکھ سکتے ہیں، خرگوش بھی پال سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو بھی جانور ہو. کتے بھی پال سکتے ہیں، لیکن کتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر نہیں لا سکتے، ان کو باہر کے حصے میں ہی رکھنا ہوگا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے کتا ضرورت ہونے پر ہی رکھے تو زیادہ اچھا ہے. بنا ضرورت کے رکھے بھی تو جائز تو ہے، وہ جائز تو ہے. گھر کے اندر اگر لا لے تو وہ نجاست کے امکانات رہتے ہو، اس کے تھوک وغیرہ نجس ہوتا ہے، وہ صوفوں کو اور سارا کچھ خراب کر دے گا، پھر وہ کنٹرول ہوتا نہیں. وہ بعض لوگ بولتے نہیں ہم رکھتے ہیں، نہیں وہ نہیں ہوتا، وہ کنٹرول نہیں ہوتا، نہیں رکھنا چاہیے. بعض علماء نے اس کی اجازت دی، یعنی جو لوگ مالکی مسلک کے اتباع کرتے ہیں، مالکی فقہ کو فالو کرتے ہیں، وہ عام طور پہ میں جامع ازہر کے اس میں پڑھا تھا، ایک عالم سے ہم بات کیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب مسئلہ ہم سے یورپ والے پوچھتے ہیں
یورپ والے پوچھتے ہیں تو ہم مالکی مسلک کے مطابق جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ یورپ میں ڈاگ کا استعمال، کتے کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ آلموسٹ جیسا گھر کا ممبر جیسا رکھتے ہیں وہ لوگ۔ اب ان کی کنٹری کے اندر اگر کوئی یورپ میں اگر کوئی کتا پالے اور اس کو گھر کے اندر نہ آنے دے، اس کو گیٹ کے باہر ہی، گیٹ کے پاس ہی اگر رکھے اس کو، تو وہاں پر جو ہے پھر اینیمل رائٹس کا پرابلم کر دیں گے جی۔ ان کو یعنی کتا پالنا مطلب اپنے بچے جیسا پالو بولتے وہ لوگ، بلی پالو تو اپنے بچے جیسا پالو، یعنی پیٹ کو پالنا مطلب آپ کے ساتھ بستر میں سونا ہو۔ ان کے یہاں ایسا ماحول ہے، اگر ہم پالیں گے اور دور رکھیں گے تو پھر پرابلمس کھڑے ہوں گے، تو اور وہ لوگ چھوڑ بھی نہیں سکتے، یعنی ان کو اتنی عادت ہے وہ جانوروں کی۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ مالکی مسلک میں، مالکی فقہا کے نزدیک کتے کا تھوک جو ہے، کتے کا تھوک اور وہ ناک جو کچا رہتا ہے وہ نجس نہیں ہے امام مالکی کے پاس۔ حنفی اسکول آف تھاٹ میں کیا کہتے ہیں، حنفی اسکول میں اور شافعی اسکول میں اور حنبلی اسکول میں سبھی کے پاس نجس ہے وہ، صرف مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کتے کا تھوک نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ امام ازہر کے جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہاں پر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم مالکی فقہ اسٹڈی کے حساب سے، مالکی ریسرچ کے مطابق ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ رکھ لے سکتے ہیں، ورنہ وہ لوگ حرام سمجھیں گے لیکن کریں گے تو وہ گناہ اس کا زیادہ ہو جائیں گے۔ حرام سمجھتے ہوئے اگر کوئی آدمی عمل کرے تو گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر پالتو جانور کوئی پالتا ہے تو اس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، اس کے حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ پھیل جا رہا مضمون، لیکن ضرورت سمجھ میں آ رہی تو پھر بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اس طرح سے مزاح کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔